دوستو اسکرین پر نظر آنے والے اس شخص کا نام پون لم ہے۔ یہ سن 1918 میں چائنا کے ایک جزیرے ہینن میں پیدا ہوا تھا۔ جب یہ 16 سال کا ہوا تو برطانیہ روزگار کی تلاش میں چلا گیا۔ اگلے 8 برس تک وہ برطانیہ کے مختلف جہازوں میں کام کرتا رہا اور سن 1942 میں بیلمونٹ SS نام کے ایک جہاز پر کام کرنے لگا۔ یہ جہاز برٹش افواج کو ضرورت کا سامان پہنچاتا تھا کیونکہ اس وقت دوسری عالمی جنگ چل رہی تھی، اس لیے اس جہاز کا سفر خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ایک دن نومبر سن 1942 کو یہ جہاز ساؤتھ افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن سے امریکہ کے لیے روانہ ہوا۔ اس جہاز میں پون لم کے علاوہ اور 54 لوگ بھی سوار تھے۔ کچھ دن سفر بہت اچھے طریقے سے چلتا رہا، مگر 20 نومبر سن 1942 کو جرمنی کی ایک یو بوٹ نے اس جہاز پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس قدر اچانک تھا کہ کسی کو بھی سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ حملے کی وجہ سے جہاز پانی میں ڈوبنے لگا۔ یہ شخص کافی دیر تک پانی میں تیرتا رہا۔ اسے لکڑی کی ایک کشتی نظر آئی۔ یہ شخص اس کشتی میں سوار ہو گیا اور اس کشتی کو جب چیک کیا تو اس میں ایک باکس پڑا ہوا تھا۔ اس باکس میں کھانے کے پیکٹ پڑے ہوئے تھے۔ اگلے 10 دن تک یہ شخص اسی کھانے سے کام چلاتا رہا، لیکن 10 دن بعد وہ کھانا بھی ختم ہو گیا، مگر اس کی مدد کے لیے اس سمندر میں کوئی بھی نہیں آیا۔ اتنے بڑے سمندر میں یہ شخص اکیلا تیر رہا تھا۔ اس کے بعد جب کھانا ختم ہو گیا تو اس نے مچھلیاں پکڑنا اور کھانا شروع کر دی۔ آگ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو یہ مچھلیاں کچی ہی کھانا پڑتی تھیں اور مچھلیوں کا خون پی کر وہ اپنی پیاس بجھاتا تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ وہ 133 دنوں تک اسی طرح سمندر میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ اپریل 1943 میں اس شخص کو ایک چھوٹی سی کشتی نظر آئی۔ یہ برازیل کی کشتی تھی اور اس میں موجود جو لوگ تھے وہ وہاں سے مچھلیاں پکڑنے آئے تھے۔ یہ شخص کسی نہ کسی طرح اپنی کشتی کو گھسیٹتا ہوا ان لوگوں کی کشتی تک لے گیا۔ کشتی میں موجود مچھوارے اس شخص کو برازیل لے گئے۔ یہ شخص اگلے 1 مہینے تک برازیل کے شہر بیلم کے ایک ہسپتال میں زیر علاج رہا۔ جب یہ مکمل طریقے سے صحت یاب ہوا تو اسے واپس برطانیہ بھیج دیا گیا۔ برطانیہ کے لوگوں نے جب اس کو زندہ دیکھا تو وہ یقین ہی نہیں کر رہے تھے، کیونکہ ان کو یہی لگا کہ جہاز ڈوبنے کی وجہ سے سارے مسافر مارے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے وہاں پر کسی ریسکیو ٹیم کو بھی نہیں بھیجا گیا تھا۔ مگر یہ شخص 133 دنوں تک سمندر میں زندہ رہ کر پوری دنیا کو حیران کر گیا۔ دوستو، یہ سن 2015 کی بات ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کی ایک ٹیم کو میکسیکو کے شہر ٹیمپلو میور کے نیچے ایک انتہائی پراسرار جگہ ملی، کیونکہ اس جگہ پر 650 سے زیادہ انسانی کھوپڑیاں دریافت کی گئی تھیں۔ جب یہاں پر مزید تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہاں پر 1000 سے زیادہ ایسے ثبوت موجود ہیں جن سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہاں پر ایک ایزٹک قبیلہ آباد تھا، جو کہ اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے انسانوں کی بلی چڑھایا کرتے تھے، یعنی کہ آدمی کا سر دھڑ سے الگ کر دیتے تھے۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر انہوں نے انسانوں کی بلی نہ دی تو سورج نہیں نکلے گا، پوری دنیا میں اندھیرے کا راج ہوگا اور یہ دنیا تباہ ہو جائے گی۔ دوستو، یہ جیمز ڈیوس اور اس کی بیوی لیڈونا ہیں۔ یہ دونوں میاں بیوی کیلیفورنیا میں رہتے تھے۔ ان دونوں کے پاس ایک پالتو چمپینزی تھا جس کا نام ٹریوی تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی اس چمپینزی کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس چمپینزی نے بہت سے لوگوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے آس پڑوس میں بھی بہت سے لوگوں پر حملہ کیا۔ جب بھی یہ باہر گھومنے جاتا تو لوگوں پر حملہ کر دیتا۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے چڑیا گھر کے عملے نے اسے چڑیا گھر میں چمپینزی کے پنجرے میں رکھ دیا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایسا بالکل نہیں چاہتے تھے۔ وہ شروع دن سے یہ چاہتے تھے کہ ان کا پالتو ان کے پاس ہی رہے، اور اس بات کے لیے وہ قانونی لڑائی بھی لڑ رہے تھے۔ یہ 3 مارچ سن 2005 کی بات ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی چمپینزی سے ملنے چڑیا گھر گئے۔ وہاں پر ٹریوی کے ساتھ 2 اور چمپینزی تھے۔ جب یہ دونوں میاں بیوی اپنے چمپینزی سے مل رہے تھے تو پنجرے میں موجود چمپینزیز انہوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اچانک اور اس قدر شدید تھا کہ ڈیوس کا چہرہ بری طرح بگڑ گیا اور لیڈونا کے جسم پر بہت سے بڑے بڑے زخموں کے نشانات بن گئے۔ پاس کھڑے لوگوں نے ان کو بچانے کی بھرپور کوشش کی۔ اسی دوران حملہ کرنے والے دونوں چمپینزی بھاگ گئے۔ دونوں میاں بیوی کو اسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ یہ دونوں میاں بیوی صحت یاب تو ہو گئے، مگر ڈیوس کا چہرہ برے طریقے سے خراب ہو چکا تھا۔ ان دونوں کا نام جارج اور ویلی موس تھا۔ یہ دونوں بھائی سن 1890 کو ورجینیا، امریکہ میں ایک افریقی غریب خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ ان دونوں بھائیوں کو ایک عجیب قسم کی بیماری تھی اور اس بیماری کو البینزم کہا جاتا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے ان دونوں بھائیوں کا سارا جسم اور سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اس وقت ابھی لوگ اس بیماری کے بارے میں جانتے نہیں تھے، اس لیے ان کے آس پاس رہنے والے لوگ ان کو اپنا حصہ نہیں سمجھتے تھے۔
یہ دونوں جب چھوٹے تھے اور اپنے گھر کے باہر کھیل رہے تھے تو ایک آدمی نے ان دونوں کو اغوا کر لیا اور ان دونوں کو ایک ٹریولنگ سرکس والے کے ہاتھ بیچ دیا۔ سرکس کے عملے نے ان کے بالوں اور سفید جلد کو دیکھ کر ان کا خوب فائدہ اٹھایا اور لوگوں میں ان کی ایک من گھڑت کہانی مشہور کر دی۔ سب سے پہلے دونوں بھائیوں کے نام ایکو اور لیکو رکھے۔ جب سرکس کے لیے ان بھائیوں کو پیش کیا جاتا تو لوگوں کو یہی بتایا جاتا کہ یہ دونوں مریخ سیارے کی مخلوق ہیں۔ سرکس میں کام کرتے ہوئے یہ دونوں بھائی کافی زیادہ مشہور ہو گئے اور لوگوں نے ان کا نام مریخ سیارے کا دودھ رکھ دیا۔ ان دونوں کی ماں کا نام ہیریٹ موس تھا۔ یہ ایک بہادر عورت تھی۔ کافی زیادہ وقت گزر جانے کے باوجود بھی یہ اپنے بچوں کو ڈھونڈتی رہی۔ ایک مرتبہ جب وہ ٹریولنگ سرکس ورجینیا میں آتا ہے تو ہیریٹ اپنے دونوں بچوں کو دیکھ کر پہچان لیتی ہے۔ پہلے تو اس عورت نے سرکس والوں سے اپنے دونوں بچے مانگے۔ جب سرکس والوں نے بچے دینے سے انکار کر دیا تو اس عورت نے ان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ اس وقت یہ ایک تاریخی واقعہ مانا جاتا تھا کیونکہ ہیریٹ ایک سیاہ فام خاتون تھی اور اس نے سرکس والوں پر کیس کیا جو ان وقتوں میں کافی طاقتور ہوا کرتے تھے۔ آخر کار یہ عورت مقدمہ جیت گئی اور اس کے دونوں بچے اس کے حوالے کر دیے گئے۔ سرکس والوں کو دونوں بھائیوں کا خرچہ بھی برداشت کرنا پڑا۔ رہا ہونے کے بعد یہ دونوں بھائی عام انسانوں جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ ایکو جارج موس سن 1972 میں اس دنیا سے رخصت ہوا جبکہ ایکو ولی موس کا انتقال 2001 میں 108 سال کی عمر میں ہوا۔ دوستو یہ سن 1607 کی بات ہے۔ 104 انگریز خاندان امریکہ کے مشرقی ساحل پر پہنچے۔ ان لوگوں نے ورجینیا میں ایک بستی بسائی جس کو جیمز ٹاؤن کا نام دیا گیا۔ یہ اس مقام پر انگریزوں کی پہلی بستی تھی۔ جیمز ٹاؤن بستی کا سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ ان لوگوں نے بھوک اور زندہ رہنے کے لیے جو کوششیں کی، ان کوششوں کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس بستی کے شروع کے چند سال کافی ناخوشگوار رہے۔ پہلے ہی سال یعنی سن 1608 کی سردیوں میں 104 خاندانوں میں سے صرف 38 خاندان ہی زندہ بچ سکے۔ اس کے بعد سن 1609 کی سردیوں میں ان لوگوں کی اور بری حالت ہو گئی۔ اس دور میں لوگ بھوک کی وجہ سے اتنے مجبور ہو گئے تھے کہ انہوں نے گھوڑے، کتے اور چوہے تک کھانے سے دریغ نہیں کیا۔ یہاں تک کہ چمڑے کے جوتے اور پٹوں کو بھی انہوں نے اپنی خوراک بنا لیا۔ ان کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آیا بلکہ ان کی حالت پہلے سے بھی ابتر ہو گئی تھی۔ آخر میں ان کے پاس ایک ہی راستہ بچا اور وہ راستہ یہ تھا کہ انسانوں کو بطور خوراک استعمال کیا جائے۔ ماہرین آثار قدیمہ کی ایک ٹیم نے سن 2012 میں جیمز ٹاؤن بستی کی جگہ سے ایک 14 سالہ لڑکی کی باقیات دریافت کی۔ ان باقیات کو جین نام دیا گیا۔ اس کے مر جانے کے بعد اسے بطور خوراک استعمال کیا گیا تھا۔ ریسرچرز نے اس لڑکی کی کھوپڑی سے اس کا پورا چہرہ تخلیق کر لیا۔ اس کا چہرہ کچھ اس طرح سے نظر آتا تھا۔ اس بستی میں جارج نام کا ایک حاکم تھا۔ اس آدمی نے سن 1625 میں انسانوں کو خوراک بنائے جانے کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس شخص کو ایک آدمی نے بتایا تھا کہ اس کی حاملہ بیوی کو کسی نے مار دیا ہے اور پھر اس کی بیوی کو کھانے کے طور پر استعمال بھی کر لیا ہے۔ جب یہ بات جارج کو پتہ چلی تو اس نے اپنی بیوی کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا۔ ایسے واقعات پر کافی لمبے عرصے تک سوالات اٹھتے رہے۔ سن 1610 تک اس بستی میں جو لوگ زندہ بچ گئے تھے ان لوگوں نے اس جگہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، مگر یہاں پر اور نئے لوگ آنے لگے۔ اسی وجہ سے پرانے لوگ بھی یہیں پر رہنے لگے۔ پھر ان کا ایک نیا حاکم جس کا نام جان رالف تھا وہ آیا اور اس نے اس بستی میں تمباکو کی کھیتی کرنا شروع کی۔ اس طرح یہ بستی ترقی کی راہ پر گامزن ہوئی۔